اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانوروں میں سے ایک جانور کتا بھی ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، مگر ہم سب کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسلام میں کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی ہے، اور جب ممانعت ہی کی جانی تھی تو اللہ نے اس جاندار کو پیدا کیوں فرمایا اور کس طرح پیدا کیا؟ کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ پاک نے اس کی عبادت کے باعث ایسے فرشتوں میں شامل کر لیا، لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ مٹی نکالی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ وہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ناف کی مٹی سے باد ازاں کتا بنایا۔ دوسری حکایت کے بارے میں درج ہے کہ قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصلتیں ہوتی ہیں، اور یہ دو خصلتیں اس لیے ہیں کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کا سبب اور اس کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایت النور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے، جس میں درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتے کو کیوں پیدا کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ابلیس کے تھوک سے پیدا کیا۔ پھر عرض کیا کہ وہ کیسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیے کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور کہا آسمان سے دو پرندے گرے ہیں، ان میں سے بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر وہ درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس راستے میں ان کو للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے۔ جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک نکل کر گر رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر لیے۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں نے ان درندوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے قریب نہیں آنے دیا، اور اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتے کے دشمن ہو گئے۔ غالباً کتے میں وفا کا عنصر اس لیے شامل ہے کہ یہ روز اول سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ آج یورپ کی تقلید میں ہمارے ہاں بھی امیر گھرانوں میں کتے کے ساتھ کھیلنا اور شوقیہ طور پر گھروں میں کتے پالنا ایک فیشن اور سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں کتا رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے ساتھ کی گئی ہے۔ چنانچہ کتے جو کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلا شکاری کتے یا کھیت اور مویشی وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، تو وہ اس حکم سے باہر ہیں۔
कुत्तों के बारे में इस्लामी अहकामात बड़े वाज़े और साफ हैं, लेकिन कुछ जदीद साइंसी मालूमात के जरिए भी आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें जहनों में सवालात जन्म लेते हैं। अल्लामा यूसुफ अल कर्ज़ावी ने साइंसी मालूमात को अपनी किताब इस्लाम में हलाल और हराम के जरिए एक जर्मन स्कॉलर नॉलर से कलमबंद किया है, जिसमें नॉलर लिखता है कि गुज़श्ता चंद बरसों में लोगों के अंदर कुत्ता पालने का शौक काफी बढ़ गया है। लोग सिर्फ कुत्ता पालते ही नहीं, बल्कि घरों में उन्हें इस तरह छोड़ दिया जाता है कि वो छोटों और बड़ों का हाथ चाट ले, इनकी प्लेटों में रखा खाना खा जाए। इस तरह बहुत से लोगों को अपनी नादानी की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि कुत्तों के जिस्म पर ऐसे जरासीम पाए जाते हैं कि जो दायमी और लाइलाज मर्ज का सबब बनते हैं, बल्कि कितने ही लोग इस मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ये जरासीम इतने बारीक होते हैं कि दिखाई देना भी मुश्किल होता है। ये जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वहां मुख्तलिफ अशकाल में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर फेफड़ों, गुर्दे और सर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते हैं। उनकी शक्ल वक्त के साथ बदल जाती है, यहाँ तक कि खुसूसी माहिरीन के लिए भी इनकी शक्ल की शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है। इन जरासीम का इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। कुत्ते के जरासीम के बायस इंसान के जिस्म पर जो जख्म उभर आते हैं, उनकी तादाद 1% से किसी तरह कम नहीं, और बाज ममालिक में तो 12% तक लोग इसमें मुब्तला पाए जाते हैं। इस मर्ज का मुकाबला करने की बेहतरीन सूरत यह है कि इन जरासीम को कुत्ते तक ही रहने दिया जाए और इन्हें फैलने से रोका जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाले तो उसे चाहिए कि बर्तन को 7 मरतबा धो ले और इनमें से 1 मरतबा मट्टी लगाकर धोए। ये जो मालूमात आपको बताई गई हैं, इनको समझें और फिर इनका मवाजना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरमान के साथ करें जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता पालने से मना फरमाया, या फिर किसी प्लेट में किसी बर्तन में कुत्ते का मुंह लग जाए तो उसको पाक किस तरह करना है, हमें ये भी बता दिया। तो दोस्तों, ये गौर करने की बात है कि क्या उस जमाने में कोई जदीद लेबॉर्ट्री मौजूद थी कि जहां से हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इन बातों की तलकीन फरमाई। यकीनन ऐसी बात नहीं थी, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म अता फरमाया था। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और दीन इस्लाम पर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा।